بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک ویڈیو دیکھی ہے، ہاشم رضا غدیری صاحب ہیں، ذاکر ہیں۔ سوال کیا گیا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کو امیر المومنین کہتے ہیں، خلیفہ اول کہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جن کی تدفین ہوئی ہے وہ ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، جو حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، جن کی تدفین حضور کے ساتھ ہے، ان کی سعادت کم ہے کوئی کہ آپ جو ہے وہ خلیفہ اول حضرت مولا علی شیر خدا کو بنا رہے ہیں؟ اب یہ اینکر نے سوال کیا، اس سوال کا جو جواب دیا ہے نا، اس میں اتنے بلنڈر چھوڑ دیے ذاکر نے، کیا نام ہے جی، ہاشم رضا غدیری نے۔ اس نے اتنے بلنڈر چھوڑ دیے، اتنی بونگیاں اس نے ماری ہیں، یا تو یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا پھر یہ علمی یتیم انسان محسوس ہوتے ہیں۔ بہرحال کوشش تو ان کی ہوتی ہے، جب تک یہ اس قسم کی باتیں کر نہ لیں، ان کی روٹی جو نا وہ ہضم نہیں ہوتی۔ بہرحال آپ ان کی ذرا ویڈیو دیکھ سن لیں، اس پر پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، آج کی میری ویڈیو بالخصوص ان اشخاص سے ہے کہ جن کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو بالخصوص مسئلہ فدق پر بڑے اچھلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اور ان کا تعلق اہل تشیع و حضرات سے ہے یا پھر ان کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے جو شش و پنج میں ہے نا، معاذ اللہ، یہ ویڈیو بالخصوص ان کے لیے ہے۔ گزارش کروں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اشکال دور ہو جائیں، مجھے بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میری ویڈیو مختصر ہو، جامع ہو، لیکن سادہ ہو، تاکہ جو بندہ بہت ہائی لیول کا تو نہیں، ہمیں بہرحال وہ تو بڑے علماء ہی ہیں ہمارے، لیکن جو کم از کم سادہ ذہن کے لوگ ہیں نا، ان کو بھی ہماری بات سمجھ میں آ جائے۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو باتیں میری سمجھ میں آ جائیں گی، اشکال اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو لگا کے آپ ادھر ادھر دیکھتے رہیں، اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ سن لیں، اس پر پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ کچھ بات کرتے ہیں۔ آپ لوگ تو کہتے ہیں، شیعہ اسی بات پہ مان رکھتے ہیں کہ امام علی جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو آپ بتائیے اس سے بڑی فضیلت اور سعادت کیا ہوگی کہ جو مدفون ہیں وہ اب خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی ہیں؟ اتنا بڑا مقام ہے کہ رسول اللہ کے برابر میں مدفون ہونا، اور آپ نے جو ہے بلا فصل خلیفہ کسی اور کو بنایا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ نے کسی کو شرف بخش دیا ہے، اتنی بڑی سعادت دی ہے، تو دیکھیں یہ سعادت جو ہے وہ انسان کی اختیاری ہے، یہ زبردستی کی لی ہوئی سعادت ہے۔ یہ تو شرف تب ہوتا جب اللہ کے رسول وصیت کرتے کہ فلاں فلاں کو میرے ساتھ دفن کرنا، تب تو ہم اس بات پر آپ کی اعتراض کرنے والوں کی بات کو مان لیتے کہ رسول نے فرمایا تھا، اور رسول تو وہ ہے جو خدا کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتے، لہذا یہ شرف بالکل ٹھیک ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے فدق کے معاملے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے وہ وراثت میں چلی گئی تھی، نبی وارث نہیں بناتے، تو یہ تو سوال پھر ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا کہ یہ دو افراد جو تھے، حاکم اول اور حاکم دوم، یہ کس حیثیت سے حجرہ رسول میں دفن ہوئے؟ یہ قبرستان تو نہیں تھا، نبی کا گھر تھا، نبی کریم اپنے گھر میں دفن ہوئے۔ تو جواب یہ ملتا ہے ان دونوں کی جو دختر تھیں، بیٹیاں تھیں، وہ رسالت میں آپ کی ازواج تھیں، لہٰذا ازواج نے اپنے اپنے حق کی یا وراثت کی زمین میں اپنے والدین کو دفن کر دیا۔ یعنی کمال کی بات ہے، سیدہ کی باری میں نبی کی وراثت نہیں ہوتی ہے، بیوی کی باری وراثت بن جاتی ہے۔ تو یہ تو ان افراد کا دفن ہونا بھی نبی کے قریب جسٹیفائی نہیں کر سکتے شرعی طور پر۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ جس کی زمین پہ کھڑے ہوں، اگر وہ راضی نہ ہو تو آپ وہاں پر نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس پہ آپ چل نہیں سکتے اگر وہ زمین کا مالک راضی نہ ہو۔ تو ایک طرف تو یہ دعویٰ ہو گیا کہ یہ صدقہ ہے، سب زمین جو ہے وہ وراثتی صدقہ میں جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ شریعت کے جہاں پر بغیر اجازت کے وضو اور نماز بھی جائز نہیں ہو، حرام کہا گیا کہ حرام ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے حرام کیا ہوتا ہے؟ شراب مثلا حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، بت پرستی حرام ہے، یہ ہیں چھوٹی چھوٹی حرام چیزیں۔ تو اسی طرح سے غصبی جگہ پر نماز پڑھنا یا غصبی جگہ پر سے پانی حاصل کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو جب حرام جگہ پر بغیر اجازت کسی زمین پر پانی سے وضو جائز نہیں ہے،
تو بغیر نبی کی مرضی سے دفن ہونا تو یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے افراد اس شرف کو شرف کہتے ہی نہیں ہیں، خاموش ہیں، کیونکہ اگر یہ سوال آیا تو کہ دفن ہوئے کیسے، کس کی وجہ سے دفن ہوئے، نبی نے تو نہیں کہا۔ اور یہ شرف بات دوبارہ جملہ سنیے گا کہ شرف تب ہوتا کہ اگر نبی نے کہا ہوتا میرے ساتھ دفن کرنا ان کو، یا اللہ کی وحی نازل ہوتی، ایسا کوئی حکم نہیں۔ یہ تو زبردستی کی بات ہے، جس طرح سے خلافت یا حکومت حاصل کرنا ایک زبردستی کی بات تھی، انہوں نے قبضہ کیا، حکومت حاصل کر لی، اسی طرح سے یہ زمین بھی حکومت میں تھے تو انہوں نے دفن ہو گئے۔ تو یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ ضیاء الحق کی جو بچی ہوئی پسماندہ لاش تھی وہ فیصل مسجد میں دفن ہے اسلام آباد میں، زمین کے اللہ کے گھر میں دفن ہو گئے تو کوئی گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ناظرین، ذاکر کیا نام ہے جن کا، ہاشم رضا غدیری صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو انہوں نے جواب دیے نا، اس جواب میں انہوں نے کئی سوال چھوڑ دیے۔ ایک پہلو پہ اگر بات کروں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، لیکن چاہوں گا کہ میں مختصر سی باتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے تو میں، اور مجھے یوں بھی لگ رہا ہے کہ جیسے یہ خیانت میں بالکل کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑ رہے، پیر جوڑ کے نا یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے جو ہے وہ بلنڈر مارے ہیں۔ بہرحال سب سے پہلے میں یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جی، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کیسے جان بوجھ کے جو ہے وہ سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، اور بڑا پیارا فرمان ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ میں مختصر کر دیتا ہوں جی، اس کو دیکھے بغیر میں کہہ دیتا ہوں، آپ نے جو ہے وہ اگر دیکھنا ہو تو اس کو روک کر جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا، تو انہوں نے مجھے کچھ وصیتیں کی، جن میں ایک یہ بھی تھی وصیت کہ مجھے اس برتن سے غسل دیا جائے جس برتن سے نبی پاک علیہ السلام کو غسل دیا گیا، اور کفن دفن کر کے حضور کی بارگاہ میں لے جانا، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے یہ عرض کرنا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن، حضور آپ پر ہمارا سلام ہو، ابو بکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اجازت چاہتے ہیں۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اگر تو دروازہ کھل جائے تو بسم اللہ، جن کے اندر تدفین کر دینا، وغیرہ جنت البقیع شریف میں تدفین کر دینا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جا کر ہم نے جو ہے وہ عرض کیا کہ حضور ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، تو اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اب یہ نیچے حوالہ جات بھی آپ جب پڑھ سکتے ہیں، قصص الکبریٰ بھی ہے، سیرت حلبیہ بھی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی کتب میں ہیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہے کہ یہ بتا دیں۔ اگر یہ بتا دیں تو رپڑی ختم ہو جائے گا، رولا ہی ختم ہو جائے گا، ان کا منصوبہ سارا دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان نہیں ہے؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کہنا کہ جناب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول یہ ہیں، ان کی جو خلافتیں ہیں حضرت صدیق اکبر ہو گئے، حضرت عمر فاروق و عثمان غنی، یہ تو غاصب لوگ ہیں معاذ اللہ، اور زبردستی کی ہے، جیسے اس ذاکر نے کیا نام ہے جی ہاشم رضا غدیری نے جیسے یہ باتیں کہیں۔ تو مجھے بتائیے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو وصیت کے مطابق غسل دے رہے ہیں، کفن دے رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں لے کے جا رہے ہیں، تدفین تک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں۔ دوسرے نمبر پر مجھے بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پیچھے کئی سال تک نمازیں پڑھتے رہے، کیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے کچھ تھے، اوپر سے کچھ تھے؟ معاذ اللہ، ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ کام تو کرتے ہیں منافق، تو منافقوں کے نشان نہیں تو اللہ کا قرآن دے رہا ہے نا جی۔ تو حضرت مولا علی تم الحمدللہ، حضور فرماتے ہیں جدھر حق کا علی ادھر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو حضرت مولا علی ان کو شیر خدا کہا جاتا ہے، تو جو شیر خدا ہو مجھے بتائیے وہ جن کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، کیا وہ معاذ اللہ سما معاذ اللہ ایسی نمازیں پڑھ رہے تھے؟ ان کی نمازوں کا ذمہ دار پھر کون ہے جی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی الگ نماز نہیں کروا سکتے تھے؟ بھئی تم لوگوں نے تو جان بوجھ کے چھین کے خلاف لیا، حق تو ہمارا بنتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تشیع رات کی آج تک جو ہے نا، جنہوں ساری پنجابی زبان جو کہتے ہیں پور سیدھا پتہ ہی نہیں چلے، یہ تو کبھی کہتے ہیں کہ جناب قرآن پاک کے 10 سپارے اور بھی ہیں، کبھی کہتے ہیں بکری کھا گئی، کبھی کہتے ہیں حضرت امام مہدی آئیں گے تو وہ لے کے آئیں گے، یعنی کہ پتہ ہی نہیں ان کی کوئی کیا بنیاد ہے، کیا ابتدا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے ان کا۔ بہرحال آئے دن کوئی نہ کوئی ان کے بیانات تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات انہوں نے جو یہ کہی ہے کہ حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو حق نہیں دیا گیا۔ اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا آپ کی، ان کو حق نہیں دیا گیا، جبکہ امہات المومنین میں سے جو نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب ازواج رسول، مطلب یہ ہے کہ جب ازواج رسول کی باری آتی ہے تو قانون اور ہو جاتا ہے، جب سیدہ زہرا پاک کی باری آتی ہے تو قانون اور ہو جاتا ہے۔ سیدہ زہرا پاک کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جناب یہ صدقہ تھا ان کے باغ فدق،
ٹھیک ہو گیا. اور جب سید حضرت صدیق اکبر کی باری آئی اور تب اس وقت کمرہ مبارک جو تھا وہ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا, وہاں پر وراثت کے مسائل ہی ختم کر دیے انہوں نے, ان کے یہ گول مول کر کے انہوں نے بات جو ہے وہ کر دی. یہاں پر میں یہ بات کہنا چاہوں گا, پہلے ایک دو چیزیں سمجھ لیں اگر یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں. دین کا معاملہ تو دین کا رہا نا جی, یہاں پر میں نے دو جواب دینے, دونوں ذہن میں رکھیے گا. دین کا معاملہ تو دین کا رہا. آپ دیکھیے نیک کام ہو برا کام ہو جیسا بھی ہو, میں سمپل مثال دے دیتا ہوں آپ کے ذہن کے قریب جا کے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کے حال پہ رحم و کرم فرمائے. آپ دیکھتے ہیں چوری ڈکیٹی کتنی زیادہ ہو رہی ہے. 10 آدمی مل کر ایک جگہ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, وہاں سے 10 لاکھ لے کے آتے ہیں, 10 کے 10 اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے لے کے جاتے ہیں اور 10 لاکھ لے کے وہ واپس آ جاتے ہیں. دیانتداری سے مجھے بتائیے گا کہ وہ جو 10 لاکھ آئے گا اس کا وہ کیا کریں گے؟ اب یہ بچہ جانتا ہے وہ کیا کہے گا, جی یہ جو 10 لاکھ ہے نا یہ آپس میں تقسیم ہوگا. ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جو کہے گا کہ یہ سارا ہی میرا ہے, میرا حق بنتا ہے کوئی ایسا نہیں. یہ میں نے ایک ہلکی سی مثال دی ہے. لیکن جو دین کے معاملات ہیں آپ جانتے ہیں نا اسلام کتنا سخت ہے, اس لحاظ سے اسلام کسی کو حق نہیں کھانے دیتا. سبحان اللہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مال فے جو ہے وہ سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وصول کیا, مال فے سادہ بندوں کو سمجھانے کے لیے, مال فے اس کو کہتے ہیں کہ جب کفار کے ساتھ جنگ لگنی ہو تو بغیر جنگ کیے ان پر رعب اتنا آ جائے, وہ اتنا نیچے ہو جائیں, ان پر جو ہے وہ اتنا دباؤ مسلمانوں کا پڑ جائے کہ وہ بغیر جنگ کے اپنی ہر شے ہی قدموں میں رکھ دیں کہ جناب آپ ہم سے یہ لے لیں, ہمیں چھوڑ دیں. یہی ہوا نبی پاک علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ہیں, اور جب کفار نے دیکھا کہ یہ مسلمان تو ہم پر حملہ کرنے والے ہیں اور ہمیں کاٹ کے رکھ دیں گے, انہوں نے ہر چیز حضور کے قدموں میں رکھ دی, ہتھیار تک رکھ دیے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہماری زمین ہے, آپ یہ لے لیں, یہ ان کا علاقہ تھا, یہ ہماری زمین ہے, یہ آپ لے لیں اور ہماری جان چھوڑ دیں. چھوڑ دی گئی ان کی جان چھوڑ. اب وہ جو باغ فدق ہے, ایک زمین کا نام ہے جی فدق, اس میں باغ بھی لگا ہوا تھا, اس لحاظ سے ایک یہ نام شروع ہوگا باغ فدق جو ہے. اب مجھے بتائیے حضور کے ساتھ وہ صحابہ بھی ہیں, وہ باغ فدق جب کفار نے حضور کے حوالے کر دیا, اب مجھے دیانتداری سے بتائیے گا اس پر حق کیا صرف اور صرف نبی پاک علیہ السلام کا ہوگا؟ ویسے تو ہر چیز ہی میری سرکار کی ہے نا, لیکن ظاہری اسباب کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے, کیونکہ نبی جو ہے وہ حق کھانے نہیں آتا, لوگوں کو حق دینے آتا ہے. تو مجھے بتائیے کیا نبی پاک علیہ السلام کا وہ سارا ہو گیا؟ نہیں ہوا. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو وہ کسی کو بھی اس لحاظ سے نہیں دیا, جو غربا مساکین جن کا بنتا تھا نا, حق جن کو دینا بنتا تھا کہ ان کو دیا. یہ وراثت میں ایک بندہ کو کہہ سکتا ہے, جیسے میں نے مثال دی ڈاکوں کی, ایک بندہ کو کہہ سکتا ہے یہ میرا ہو گیا. بھائی اگر ایک بندے کا ہوگا جو ساتھ میں بیچارے جان ہتھیلی پہ رکھ کے گئے ہیں, وہ کہیں گے بھائی ہمیں کیا ملا, ہمیں کیا مصیبت پڑی تھی. یہ تو صحابہ کرام جو حضور کے ساتھ تھے, مجھے بتائیے ان میں سے کسی نے حق مانگا؟ نہیں مانگا. کسی کو حضور نے حق دیا؟ نہیں دیا. یہ بطور صدقہ حضور نے رکھا ہوا تھا. ایک دوسرے نمبر پر جو انہوں نے بات کہی کہ وہ بھی تو صدقہ ہی ہے نا, جہاں پر حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ ہے, وہاں پر کیسے حضرت صدیق اکبر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا وہ تدفین کرنے دیا؟ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جب ازواج رسول کی باری آتی ہے تو قانون کوئی اور بنا لیتے ہیں. میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ یا تو یہ علمی یتیم انسان ہے یا پھر یہ جان بوجھ کے لگے ہوئے ہیں. حالانکہ صرف نبی پاک علیہ السلام کی بات نہیں ہے, جتنے بھی نبی ہیں نا, جتنے بھی نبی ہیں, ان سب کے پاس جتنا کچھ بھی تھا انہوں نے اپنی حیات مبارکہ میں جس کو جو دینا تھا, بیٹی کو, بیٹے کو, اولاد کو, بیوی کو جو دینا تھا, انہوں نے اپنی حیات میں ہی ملکیت ان کے کر دی, ان کی ملک کر دیا. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے بھی جتنے بھی حضور کی ازواج تھیں, نبی پاک علیہ السلام نے ایک ایک کو الگ الگ حجرہ بنا کے دیا ہوتا, اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی ان کی ملکیت کر دیا تھا. رہی بات کہ حق کی اور وراثت کی, تو یہ یاد رکھیے گا جو وراثت کے مسائل ہیں نا وہ بندے کے فوت ہونے کے بعد شروع ہوتے ہیں. وراثت کب تقسیم ہوتی ہے؟ یہ لڑائیاں جھگڑے کب ہوتے ہیں؟ جب بندہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو نبی پاک علیہ السلام نے جب اپنی حیات مبارکہ میں ہی کسی کی ملکیت کر دیا تو یہ حضور کا تنورہ نہ رہا. اب یہ جو حجرہ ہے یہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہو گیا. اب یہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرضی ہے کسی کو دیں یا نہ دیں, اس پر کوئی اور اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جب حضور کی زوجہ محترمہ ایمان والوں کو ماں جو ہے ان کو اعتراض نہیں ہے, ایرے غیرے کو اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے بھی اپنی اپنی جو بھی اولادیں ہیں ان کی بیوی ہے,
انہوں نے جو ہے وہ اپنا حق جو ان کو دینا تھا انہوں نے دے دیا، ملکیت دے دی۔ جو ملکیت ہوتی ہے کسی کو کر دیتے ہیں اس پر یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا احکام وہ جاری نہیں ہوتے، احکام تب ہوتے ہیں جب بندہ پردہ کر جائے، دنیا چھوڑ کے چلا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری وصال مبارک حضور نے فرمایا اس کے بعد یہ وراثت کے احکام جو ہے وہ جاری ہوتے ہیں، تب جو ہے وہ اچھا اگلی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنی بیٹی کو حق دیا اس لحاظ سے؟ اچھا اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق نہیں دیا تو مجھے بتائیے صدیق اکبر نے اپنے اوپر لگا لیا، اپنی اولاد کے اوپر لگا دیا، بیٹوں پر کسی پر لگایا؟ کوئی نہیں لگایا۔ تو بھائی اچھا ایک اور بات، حضرت مولا علی شیر خدا نے کوئی اعتراض کیا ہو کبھی؟ یہ جتنی بھی ان کی کتابیں ہیں نا دکھا دیں حضرت مولا علی پاک نے کوئی اعتراض کیا، کوئی واہ ویلا معاذ اللہ کی؟ سیدہ زہرا پاک نے بات سنی، کوئی واہ ویلا کیا؟ نہیں کیا۔ آپ نے سنا حضور کا فرمان، تشریف لے گئی۔ اچھا دوسری بات، حضرت مولا علی شیر خدا نے کوئی اعتراض نہیں کیا، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اگلی بات، جن کو یہ معصوم سمجھتے ہیں 12 ائمہ، مجھے بتا دیجیے ان میں سے آج تک کسی نے کوئی شور شرابہ فتح کے حوالے سے کیا ہو؟ اور بھائی جن کا حق کھایا گیا آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک نہیں، جن کا حق کھایا گیا انہوں نے تو کوئی شور نہیں ڈالا، بھائی تم شور کیوں ڈال رہے؟ تمہیں کیا مسئلہ بن گیا؟ انہوں نے تو کوئی واہ بیلا نہیں کیا، وہ سارے راضی ہیں۔ آپ ناراض کیوں؟ آپ کس کے پیچھے لگے ہو؟ اگر تو ان ہستیوں کے پیچھے ہیں تو پھر آپ کا ناراض ہونا نہیں بنتا۔ اگر آپ ان سے ہٹ کے چل رہے ہو پھر آپ کے سارے دعوے پھوکے ہیں، ساری محبتیں 2 نمبری ہیں، جتنی بھی محبتیں نا ساری پھوکی ہیں، 2 نمبری ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو جتنے بھی یہ لوگ اعتراض کرنے والے نا باغ فتح ہو جائے یا اس اعتبار سے یقین یہ بلنڈر ہی بلنڈر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا کرے، حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے۔ جو ہم نے بیان کیا اس کے متعلق اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے گا اور ہمیں خوشی ہوگی، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔